السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریویس لیسن ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں، آج ہم اپنا لیسن یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ایکچولی اس لیسن میں ہم مدات کی پریکٹس کریں گے کہ مدات کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے مدات کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ ان ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں جا کر ان کی پریکٹس کر لیجئے گا۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، لام، اسٹینڈنگ زبر آل۔ اب یہاں پر الف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے الف کے اوپر نیچے کوئی سائن ہوتا ہے، اس وقت ہم اسے حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ جو ہے اس کے اوپر اسٹینڈنگ زبر بھی ہے اور مد کا سائن بھی ہے، اس کے بعد لام لیٹر ہے، لام لیٹر کے اوپر جزم سائن یعنی سکون سائن ہے۔ تو ہم یہاں پر آل، اب یہاں پر مد کا سائن کون سا ہے؟ دیکھیں پورے قرآن پاک میں مد کے دو طرح کے سائن نظر آتے ہیں، سمبل نظر آتے ہیں۔ ایک یہ والا سمبل نظر آتا ہے، ایک یہ والا نظر آتا ہے۔ یہ والا اگر سمبل نظر آتا ہے تو وہاں مد متصل بھی ہوتی ہے، مد لازم بھی۔ مد متصل کیسے؟ جیسے یہاں پر ہم نے پڑھی تھی، حروف مدہ کے بعد یہ سمبل ہے حروف مدہ کے اوپر، اس کے بعد حمزہ اسی ایک کلمے میں آ گیا، نیکسٹ حرف حمزہ آ گیا تو وہاں پر مد متصل ہے۔ اور اگر اس حروف مدہ کے بعد یہ والا مد کا سمبل ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا، اس میں پڑھا یہ والا سمبل، سیم سمبل ہے، یہ دونوں یہ سیم سمبل ہے۔ اب یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ تو نہیں ہے لیکن لام مشدد لیٹر آ گیا تو یہاں پر مد لازم ہے، صحیح۔ تو اب یہاں پر اگر میں بات کروں تو سمبل تو سیم ہے، نہ مشدد لیٹر ہے اور نہ ہی اس طرح کا حمزہ ہے، تو نہ مد متصل ہوئی اور نہ مد لازم ہوئی۔ یاد رکھیے گا یہ جو ورڈ ہے آل آنا، یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 9 میں ہے۔ اس میں ہمیں بس یہی کرنا ہوتا ہے کہ اس کو مد لازم کی طرح 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے، 6 حرکات یعنی 6 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آل، حمزہ اسٹینڈنگ زبر آ، آل آ، نون زبرنا فتحانہ آل آنا۔ اب یاد رکھیے گا، دیکھیں فتحہ کسرہ دمہ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اکثر لوگ زبر زیر پیش پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اکثر لوگ فتحہ کسرہ دمہ پڑھنے کے ان کو عادت ہوتی ہے، اس لیے کنفیوز مت ہوئیے گا، میں دونوں طرح سے پڑھنے کی کوشش کروں گی تاکہ جو اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکیں اور جو زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، آل آنا میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پورے قرآن پاک میں جسٹ 2 ٹائم یہ ورڈ ریپیٹ ہوا ہے۔ حمزہ، زال، اسٹینڈنگ زبر آز، زال، زبر فتحہ ذا، آز۔ اب یہاں پر کیا ہے، حمزہ کے اوپر اسٹینڈنگ زبر، مد کا سائن ہے، یہ والے مد کا سائن ہے، لیکن اس کے بعد نیکسٹ لیٹر کیا ہے، مشدد ہے، دال مشدد ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، مد لازم ہے تو 6 حرکت تک کھینچیں گے، یعنی 6 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آز، زال جو ہے سافٹ لیٹر ہے، اس کو سافٹلی پروناؤنس کریں گے، آز۔ کاف فتحہ زبر کا، آزکا، کاف باریک ہے، رو یا زبر فتحہ روئی، یہاں پر کیا ہے، یا لین ہو رہا ہے۔ حروف لین جو ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں، لین لیٹرز 2 ہیں، واؤلین اینڈ یالین، یہاں پر یالین ہے۔ جو لین لیٹرز ہوتے ہیں ان کو نہ بہت کھینچ کر پڑھتے ہیں نہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ان کو کیا پڑھنا ہوتا ہے، we should have to read in an Arabic accent without any stretching and suddenly pausing the voice، نہ زیادہ جھٹکا دینا ہے نہ بہت کھینچ کر پڑھنا ہے۔ روئی، روئی، اب یہاں پر را کو میں نے روئی پڑھا، پر پڑھا، موٹا کر کے پڑھا، بیکاز را کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہے۔ روئی، نون زیر کسرانی، روئینی، روئینی، یہاں پر 6 حرکت تک کھینچیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، کاف باریک پڑھیں گے، روئی، را کو پر کر کے پڑھیں گے، یالین پڑھیں گے، روئی نی، روئینی، روئینی، جیم، الف، نون،
فتحہ زبر جان، نون ضمتين ڈبل پیش نون، جان، جان۔ اب یہاں پر کیا ہے، دیکھیں الف مدہ ہے، الف مدہ کے اوپر کیا ہے، یہی مد وکل کا سائن آ گیا، اس کے بعد مشدد لیٹر آ گیا جیسے یہاں پر آیا تھا، تو مد لازم ہے، مد لازم ہے تو 6 حرکت تک کھینچنا ہے، یعنی 6 حرکت از اکول ٹو 6 سیکنڈ۔ اب اسے اتنا اسٹریچ کر کے پڑھیں گے، جان، ہمیشہ یاد رکھیے گا عربک تجوید میں ایک فیکٹ ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر پہلے غنہ کریں گے، پہلے 6 حرکت تک کھینچا، پھر نون پہ غنہ کیا، پھر نون پڑھیں گے، جان، نون، میم، دال، دمہ پیش مد، اب یہاں پر میں نے مد بولا کیونکہ میں نے کلکلہ کیا، کلکلہ لیٹر 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، دال جو ہے کلکلہ لیٹر میں سے ہے، جب بھی کلکلہ لیٹر کے اوپر جزم سائن یعنی سکون سائن ہوگا وہاں پر کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی وہاں پر جماؤ کے ساتھ پڑھنا، کلکلہ کا مطلب ہوتا ہے جماؤ کے ساتھ پڑھنا، we should have to read with bouncing sound، مود، ہا، الف، میم، فتحہ زبر ہام، مدہام، میم، فتحہ زبر ما، مدہام۔ اب یہ جو ہا کون سی ہے، ساؤنڈ از ہا، ہا، اوکے، فرق رکھیے گا، دو طرح کی ہا ہوتی ہے، ایک یہ والی ہا ہے، ایک یہ والی ہا ہے، یہ ہوتی ہے ہا اینڈ دس ون از ہا، تو یہاں پر کیا ہے، موٹی ہا ہے، مدہام، تا اسٹینڈنگ زبر تا، مدہامتا، نون زیر نی، مدہامتانی، پہلے کلکلہ کریں گے، پھر ہا کو موٹی ہا کا ساؤنڈ لائیں گے، پھر اس کو 6 حرکت تک کھینچیں گے کیونکہ حروف الف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد میم مشدد آ گیا، مد لازم ہوگی یعنی 6 حرکت تک کھینچنا ہے، 6 سیکنڈ تک اس کو اسٹریچ کرنا ہے، مدہامتانی، حمزہ، فتحہ زبر آ، تا، دمہ تو پیش تو، آتو، حا، الف، جیم، زبر حاج، آتو حاج، یہ ساؤنڈ کیا ہے، حا، یہ ساؤنڈ کیا تھا، ہا، یہ ساؤنڈ کیا ہے، حا، دس ہا کمز فرام دی مڈل پارٹ آف دی تھروٹ، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے، حا، اور یہ والی موٹی ہا تھی، اس کا ساؤنڈ کیا تھا، ہا، دیکھیں آپ پریکٹس کریں گے تو کلیئرلی انشاءاللہ جب آپ پڑھا کریں گے تو سیکنڈ پرسن بھی جج کر لے گا کہ آپ کون سی ہا پرناؤنس کر رہے ہیں، جب آپ نے جسٹ پریکٹس کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ پرفیکشن آٹومیٹکلی آپ کے اندر آتی جائے گی، آتحاج، اب یہاں پر الف مدہ کے بعد جیم مشدد، آتحاج، جیم، واؤ، نون، پیش جون، اتحاجون، نون یا کسرہ زیر نی، اتحاجونی، لوگ بہت طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تجوید کو سیکھنا ہے، قرآن پاک کو تجوید کے اکارڈنگ پڑھنا ہے، اتحاجونی، اب یہاں پر کیا تھا، ہاں پہلے لائیں گے ساؤنڈ، پھر اس کے بعد الف مدہ کے بعد جیم مشدد ہے، کیا ہوگی، مد لازم ہوگی یعنی 6 حرکت تک کھینچنا ہوگا، اس کے بعد واو مدہ، اگین وہی مد کا سائن آ گیا، مدہ میں سے واو مدہ آ گیا، اس کے بعد کیا ہے، اس کو بھی ہم نے 6 حرکت تک کھینچا، پھر نون مشدد آ گیا، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرنا ہے، میم مشدد پر بھی غنہ کرنا ہے، نون مشدد پر بھی غنہ کرنا ہے، پہلے ہا کا ساؤنڈ، پھر مد لازم 6 حرکت تک کھینچا، پھر ہم نے 6 حرکت تک کھینچا، اگین مد لازم، اور پھر نون پہ ہم نے غنہ کیا، یہاں پر 2 مد لازم ہیں، اتحاجونی، آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں، آنا،
یاد رکھیں یہ ورڈ 2 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، ہم نے مد لازم کی طرح یہاں مد لازم تو نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم نے 6 حرکت تک کھینچنا ہے۔ الذکرین، الذکرین، یہاں پر مد لازم 6 حرکت تک کھینچیں گے۔ جان، یہاں پر بھی مد لازم، نون پہ غنہ بھی کریں گے۔ جان، مدہامتان، اتحاجونی۔ اور پریکٹس کرتے رہیں، اگر نہیں سمجھ آئے دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں، خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، مع السلام۔